بت ان کا، اس کے پیچھے جا کر بیٹھے ایسے ٹیک لگا کر، پیچھے ایسے بیٹھ گئے، بس بیٹھے۔ ایک لڑکی آئی، اس کی کوئی مراد پوری ہوئی تھی، مراد، وہ لڈو لے کر آئی اور وہ بت سے کہتی ہے کہ تو نے میری مراد پوری کی تھی، لڈو کھا۔ اس کی اپنا ایک تعلق تھا، عقیدت تھی، اب وہ کھا سکتا ہے لڈو؟ وہ بیچاری منتیں کر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، بت نے کیا کھانا ہے؟ مگر قربان جائیں، جب وہ زیادہ تڑپی، خواجہ اجمیر کو ترس آ گیا، ہائے ہائے، آپ کو ترس آ گیا۔ پیچھے بیٹھے تھے نا، کونی ماری اس کو، بت کو پیچھے کونی ماری، اور کونی مار کے کہتے ہیں اتنی منتیں کر رہی ہے، کھا لے۔ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے لڈو اٹھا کے کھا لیا۔ بت نے لڈو، بت کا لڈو کھانا تھا، لڑکی نے شور مچا دیا، میرے بت نے کھایا ہے۔ اسے تو نہیں پتا نا پیچھے کون ہے، میرے بت نے کھایا ہے، میرے بت نے کھایا ہے۔ اب اگر آپ ایسا کوئی شور کریں تو دنیا جمع ہو جائے گی کہ نہیں؟ پورا مندر ہی بھر گیا۔ وہ سارے کہیں یہ کیسے کھا کرتا ہے؟ وہ کہیں جی کھایا ہے۔ وہ کہیں چل پھر کھلا، چل پھر کھلا، ہم بھی دیکھیں۔ وہ پھر منت کرنے لگے۔ اب بابا جی نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا نا کہ اب حال فل ہو گیا ہے، اب کروں اپنا کام جس کے لیے آیا تھا۔ وہ اس لیے کہے تھے نا، کیا شان ہے بھائی، سبحان اللہ۔ وہ منتیں کر رہی تھی، بابا جی نے پھر ماری گونی، اور گونی مار کے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کھا، نہیں نہیں، آپ نے فرمایا پہلے بھی کھایا تھا نا، پھر کھا، پہلے بھی کھایا تھا۔ واہ واہ واہ، پہلے بھی کھایا تھا پھر کھا۔ اب سنے ہوا کیا، اس نے کھا لیا، اب دو گروپ بن گئے، دو گروپ بن گئے۔ جو بت کے سامنے تھے وہ شور مچا رہے تھے، بت نے کھایا ہے، اور جو پیچھے تھے وہ کہتے تھے چپ کرو، اس نے کیا کھانا ہے، بابا نے کھلایا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، بابا نے کھلایا ہے۔ جب یہ مسئلہ چل پڑا، بابا جی نکل گئے۔ اب وہ سارے آپس میں بیٹھے کہ رولا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے دیکھا ہے، وہ تو کونی کام کر رہی تھی، ہم نے سنا ہے بابا جی نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے نوکر ہیں، جملہ سنیں، ہم اس کے نوکر ہیں اور یہ اس کا نوکر ہے، تو چھوڑو اس کو، اسی کے نوکر ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑو، جان چھوڑو اس کی، ادھر چلتے ہیں۔ سارے آ گئے، بابا جی نوکر کر لو، بابا جی آپ نے کہا جاؤ پھر اور بھی لے آؤ نا، بہت سارے اکٹھے کر کے لاؤ، اتنے نہیں چاہیے مجھے، زیادہ چاہیے۔ 90 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا۔ علماء 500 سال تقریریں کرتے رہے، 90 لاکھ مسلمان نہیں ہوتا، 90 لاکھ مسلمان نہیں ہوتا، اور اللہ کے ولی کی ایک کونی کا صدقہ 90 لاکھ کلمہ پڑھ دیتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب کیا ہوا، جب 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا، جو بول رہے تھے وہ آپ ہی چپ ہو گئے، جو باتیں کرتے تھے وہ آپ ہی چپ ہو گئے، باتیں نیچے رہ گئی، مصطفیٰ کے غلام آگے چلے گئے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بولیے صوفیاء کا۔ اب آپ کو میں 2 جملے دینے لگا ہوں، بات مکمل کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ بت لڈو کھا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، مگر مثال یاد رہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، آپ سے کوئی یہ کہے کہ عیسائیوں نے اپنے مندر، اپنے گرجے میں میلاد منایا ہے، مانیں گے؟ بولیے، نہیں مانیں گے نا، مگر ادھر بھی ایک کونی چلی ہے، ادھر بھی ایک کونی چلی ہے، اور ایسی چلی ہے کہ لاہور کا نولکھا چرچ 4 سال ہو گئے مسلسل میلاد کے مہینے میں عیسائی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ اب یہ بتانا لگا ہوں وہ کونی کس کی ہے، تو بس میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، وہ کونی اسی کی ہے جس پہ پاکستان میں سب سے زیادہ فتوے لگے ہیں۔ کہ مندر جائیں گے تو فتوے تو لگیں گے نا بابا، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں لگیں گے، ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ وہ کون ہے؟ میرے قائد حضور شیخ الاسلام،
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ، اور میں بتاتا ہوں وہ کونی کیا تھی۔ انہوں نے میلاد منایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسائیوں نے 4 سال پہلے، ان کو بھی بلایا، یہ چلے گئے، فتوے بھی لگے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو اپنا کام، ہم اپنا کرتے ہیں۔ جب گئے وہاں خطاب کیا، ایک جملہ ایسا بولا عیسائی سارے ہی مرید ہو گئے، مطلب نوکر ہو گئے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ کہا کہ بھائی کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے۔ اب بولیں جملہ غلط ہے؟ بولیے ٹھیک ہے نا، مگر جیسے ہی باہر آئے تو اخبار پہ خبر آ گئی تھی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کو نبی نہ مانے۔ اب آپ بتائیے ذرا، ہم معبود کو نبی مانتے ہیں، عیسائیوں کو پتہ ہے یا نہیں؟ ان کو اس بات کا تو اثر نہیں ہوگا نا، انہیں تو اثر اس بات کا ہوگا جو ان کی ہے، یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا میری طرف ڈنڈے سے نہیں حکمت سے۔ ڈنڈے سے کوئی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا، ڈنڈا دیکھے گا پہلے ہی بھاگ جائے گا۔ حکمت سے بلا، پیار سے۔ اب وہ پیار یہ ایسا اثر ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اگر ہمارے نبی کی شان بیان کر کے اسے کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی میلاد کر لیتے ہیں، ہمیں کیا ہوگا۔ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ 4 سال سے میلاد منا رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے، مولا اگر انہیں میلاد کی توفیق دی ہے تو انہیں کلمے کی توفیق بھی دے دے۔ اب بولیے یہ کارنامہ ہے یا نہیں؟ ہم جو مرضی کہیں، آنے والے کہیں گے کہ کیسا تھا جو عیسائیوں کو بھی میلاد میں لگاتا تھا۔ دنیا کہے گی یا نہیں؟ بولیے۔ اب ایک اور جملہ سن لیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندو کوئی بت والے وہ اپنے بت کے پاس بیٹھ کر میلاد منائیں مندر میں؟ بولیے نہیں۔ تو سن لیں، ہندو بھی منانے لگ گئے، وہ ایک کونی کے ساتھ۔ بابا بدل گیا ہے، کونی وہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بس وہ حضور شیخ الاسلام 12 فروری یہ جو گزری ہے، لاہور کا نیلا گنبد گواہ ہے، انارکلی کے پاس، جیو پہ آئی خبر، نیٹ پہ بھی آپ دیکھیں، فیس بک پہ بہت زیادہ چل رہی ہے، پورا کلپ چلتا ہے۔ آپ سنیے، نیلا گنبد ہندوؤں کا مندر، منہاج القرآن کی ٹیم اور ہندو اکٹھے بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، ہندو بھی منا رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، میں آپ کو سادہ سی بات کہتا ہوں، اعتراض نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم میں، ان میں سے کئی میلاد نہیں مناتے، عقیدہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے۔ آپ ان کو میلاد پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا، تو خدا کے لیے اس کو مان جاؤ جو ہندوؤں کو بھی لگا رہا ہے، جن کا کلمہ ہی نہیں ہے، وہ نبی مانتے ہی نہیں ہیں اور آمد پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ جرت ہے یا نہیں؟ یہ وہ جرت ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے جن کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم۔ اور اگلی خوشخبری بھی دیتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا تھا نا، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا گیا یا نہیں؟ تو جس نے دہشت گرد کہا تھا نا، اس کی بھی سن لیں، اسے بھی ایسا سبق پڑھایا ہے وہاں اس کے گھر پہ جا کر کہ 8 جون کا دن یاد رکھیں، 8 جون جو آنے والا ہے، 8 جون کا دن، اور امریکہ کی سرزمین اور تحریک منہاج القرآن ایک بہت بڑی محفل میلاد مصطفیٰ امریکہ میں کرنے والی ہے۔ اب بتائیے ذرا، یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں؟ اور یہ باتیں تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، دور کی ہیں، مجھے تو دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے ایسی بیماری لگی تھی، میں گونگا ہو گیا تھا، یہ میرے والد محترم گواہ، کئی لوگ اور بھی جانتے ہیں، میں گونگا ہو گیا تھا 1996 میں، آواز کی پردے ہی میرے پھٹ گئے تھے۔ امریکہ، اٹلی، جاپان، جرمنی، سارے ڈاکٹر کہتے تھے یہ کبھی نہیں بولے گا، چھوڑ دو اس کو، بس نہیں بول سکتا۔ بس میرے والد محترم مجھے لاہور لے گئے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کے پاس، اور سارا ماجرا جا کے ان کو سنایا، سارا ماجرا ان کو سنایا۔ آپ نے کیا کیا؟ میرے پاس پانی کی بوتل تھی، وہ لے لی اور فرماتے ہیں بیٹا منہ کھولو۔ جیسے ہی میں نے اپنا منہ کھولا، آپ نے ایک گھونٹ پانی پی کر
وہ جو خود پیا تھا نا پانی، وہ اپنے منہ والا پانی میرے منہ میں کلی فرما دیا، میرے منہ میں کلی کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ایک گھونٹ پانی مجھے کیا ملا، اللہ نے اس گونگے کو پھر سے زبان دے دی۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ بولیے، سمجھ آئی بات؟ تو سامعین وقار یاد رکھیں، جو محبوب کی نوکری میں آ جاتا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، جو محبوب کی غلامی میں آ جاتا ہے، جو محبوب کے نالے پاک سے اپنا ایمان جوڑ لیتا ہے، بس جب وہاں سے خیرات ملتی ہے، اس کے اشاروں سے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور آپ چونکہ سلسلہ آستانہ عالیہ نقیب آباد شریف سے منسلک ہیں اور کئی اور آستانوں کے ماننے والے بھی ہیں، ایک بات اللہ کے ولی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اس نسبت میں کیا ہے یہ قرآن مجید سے پوچھو۔ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کی بات کی سورہ کہف میں، وہ کتا ہے اور جنت میں جائے گا۔ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اب لوگ کہتے ہیں وہ گندا ہے، نجس ہے، پلید ہے، کیسے جائے گا جنت میں؟ جیسے ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، کیسے جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کتا جنت میں جائے گا، یا اللہ کیسے جائے گا؟ وہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ کتا نہیں تھا۔ غور سے سنیں، وہ کتا، یا اللہ وہ کتا کیوں نہیں تھا؟ کتا ہی تو تھا۔ اللہ نے فرمایا تو کتا کہتا ہے نا، میں نے کتا نہیں کہا۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یا اللہ تو نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ کتا نہیں تھا، وَقَلْبُهُمْ، کتے کو کہتے ہیں کلبن، میں اسے کتا نہیں کہہ رہا، میں اسے کلبہم کہہ رہا۔ وہ کتا نہیں تھا، وہ ان کا کتا تھا۔ اگر وہ کتا ہی رہتا تو کیسے جاتا؟ وہ جانے والا نہیں تھا، اسے لے جانے والے لے گئے۔ کتا نہیں تھا، ان کا، سمجھ گئے میری بات؟ کتا نہیں تھا، ان کا تھا۔ تو کہا جو کسی کے لڑ لگ جاتا ہے نا، اگر اس میں ہو نہ جرت، تو جہاں خود جاتا ہے اپنے نوکروں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ جملہ سن لے میرا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اصحاب کہف، کس کے؟ بولیے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے ان کا واقعہ سنا دیا اور واقعہ سنا کر بتا دیا کہ لوگوں، اگر عیسیٰ کے امتی اپنے کتے کو جنت میں لے جا رہے ہیں تو یاد رکھنا مصطفیٰ کے امتی اپنے مریدوں کو بھی لے جائیں گے۔ فضل تیرے نہ لوہا دردا، فضل تیرے نہ لوہا دردا، سنگ پھٹیاں دے رل کے، کتے جنت جان محمد سنگ وریاں دے رل کے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خس خس جنہ قدر نہ میری، خس خس جنہ قدر نہ میری، بے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا ساہیاں۔ سامعین وقار، یہ جو لجپال ہستیاں ہوتی ہیں، جو ان کے لگ جاتا ہے، اس کا بھاؤ بدل جاتا ہے، اس کی قیمت بدل جاتی ہے، اس کی اوقات بدل جاتی ہے۔ میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں، یہ پانی پڑا ہے نا، یہ دیکھیے یہ پانی، مثال سنیں غور سے، اگر یہ پانی میں آپ سے کہوں کہ 10 روپے کا لیں، آپ لیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو فری ملتا ہے، نہیں لیں گے نا۔ اب اس پانی کو اگر میں دودھ میں ڈال کے لے آؤں تو پھر 70 روپے کا بھی لے لیں گے، لے لیں گے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی عجیب آدمی ہے، تو 10 روپے کا لیا نہیں تھا، اب 70 کا لے لیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میں نے اسے نہیں دیکھا، اس کی اوقات وہی ہے، میں نے تو اسے دیکھا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ تو جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے نا، پھر قیمت اس کی نہیں رہتی، پھر اس کی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے، وہ جس سے جڑ جاتا ہے نا، پھر بھاؤ اسی کا لگتا ہے، پھر بھاؤ۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ سنگتیں لجپال ہوتی ہیں، بندہ آپ پہ کچھ نہیں ہوتا، کسی کامل کے ساتھ لگ جائے، اللہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تیرے ساتھ ہے، چلانے، اکیلا آتا
کبھی نہ آتا، تیرے ساتھ ہے آنے دے۔ آپ سمجھ گیا میری بات کیا؟ تو سامعین دی وقار یہ ہوتی ہے نسبت کی بات۔ میں آپ کو خوشخبری دے کر بات ختم کر رہا ہوں، خوشخبری دے کر بات ختم کر رہا ہوں، سن لیں توجہ کے ساتھ۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کونی نہیں چل سکتی، وہ لڈو نہیں کھا سکتا، مندر میں میلاد نہیں ہو سکتا، ویسا ایک اور بھی بتا دیں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں ایسا کام شروع ہو جائے کہ قیامت تک 1 منٹ کا بھی وقفہ نہ آئے، اب سے لے کر قیامت تک مسلسل درود و سلام چلتا جائے؟ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے نا ممکن؟ 24 گھنٹے کیسے چلے گا؟ مگر سن لے سامعین دی وقار، اللہ نے یہ سعادت بھی منہاج القرآن کو عطا فرمائی۔ 1 دسمبر 2005 ادارہ منہاج القرآن میں حضور شیخ الاسلام نے گوشہ درود کی بنیاد رکھی، اور اس گوشہ درود میں اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوگا، 1 منٹ کا بھی۔ وہاں 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، 24 گھنٹے، 6 سال ہو گئے ہیں، اب تک 38 ارب سے بھی زیادہ پڑھا جا چکا ہے۔ کتنا بولیے؟ کتنا؟ 38 ارب سے بھی زیادہ۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس منہاج القرآن کے مرکز پر 6 سالوں سے مسلسل درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اس کی قبولیت کا یہ عالم ہے۔ کبھی چاند کے نیچے محمد لکھ کر اللہ بتا دیتا ہے مینار پاکستان کی محفل میں، کبھی ہندوؤں کے مندر میں مصطفیٰ کا میلاد منا کر دکھا دیتا ہے، کبھی عیسائیوں کے گرجوں میں مصطفیٰ کا میلاد منا کر دکھا دیتا ہے، اور عنقریب سرزمین امریکہ پر مصطفیٰ کا میلاد منا کر دنیا کو دکھا دے گا کہ ان کے جو غلام ہو گئے، سونے مدنی کے جو غلام ہو گئے، وہ وقت کے امام ہو گئے۔ سامعین دی وقار، میری بات بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ آپ کی محفل ابھی چلنی ہے، مگر مختصر اور جامع کہنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، ایسی ہستیاں بار بار پیدا نہیں ہوتی، مگر ہماری ایک بدقسمتی ہے، اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تب مانتے ہیں کسی کو جب مر جاتا ہے، پہلے نہیں مانتے ہم نے امام اعظم کو امام اعظم تب بنایا جب پہلے ان کو جیل میں مارا۔ پتہ آپ کو امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا، اب امام اعظم ہو گئے۔ امام شافعی کو لوگوں نے ملک سے نکال دیا تھا، آج امام شافعی ہو گئے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل لوگوں نے کوڑے مارے، آج امام بن گئے۔ یہ پہلے دن سے چلا رہا ہے، بلکہ زیادہ کیا باتیں کرنی ہیں، ایک ہی بات کرتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں، جس محبوب کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بولے سارے بولے، مکہ میں، تو ان کو مانا کس نے؟ بولیے، ان سے بڑا کون آئے گا؟ تو اس نے پہلے دن ہی اصول رکھ دیا، میرے محبوب جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا اسے اپنے نہیں مانیں گے، اسے غیر ہی مانیں گے۔ بس یہی حالت آج بھی ہے، آج پاکستان نہیں مان رہا، امریکہ مان گیا ہے۔ پاکستان ابھی تک، ہم تو ابھی تک پتہ نہیں کس چکروں میں ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں داڑھی پوری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سیاست میں ہے، کوئی کہتا ہے خدا جانے کیا ہے، ہم اسی رولے میں پڑے ہیں۔ اور امریکہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی امریکہ کی انتظامیہ سے، اور سامنے بیٹھ کر وہ پوچھتے رہے کہ کوئی طریقہ بتاؤ افغانستان میں امن کیسے آئے گا۔ 8 گھنٹے کا لیکچر امریکہ والوں کو دیا، 2 میٹنگیں ابھی اور ہونی ہیں۔ تو مجھے بتا دیں ذرا سوچ کر کہ جو افغانستان میں امن کے طریقے بتا سکتا ہے، کیا وہ پاکستان میں امن کے طریقے نہیں بتا سکتا؟ مگر کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور زندہ چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ سامعین دی وقار، وقت ہے، آ جائیے اس عظیم مرد کلندر کی صحبت میں، آ جائیے ان کی نسبت میں، آ جائیے کہ جس نے اپنی منزل گنبد خضرا کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اپنی منزل، بولیے، اب جو گنبد خضرا جانا چاہتا ہے وہ ذرا مضبوط ہو کر آئے۔ میں ایک جملہ کر کے بات ختم ہو گئی میری، کیونکہ ہم نے جانا تو مدینے ہے مگر ہمارا راستہ کربلا والا ہے۔
ہمارا راستہ، دین کا راستہ ہمیشہ کربلا والا ہوتا ہے۔ بس اللہ کی حضور یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، پاک نسبتوں کا ہمیں حیا عطا فرمائے، پاک نسبتوں کے ساتھ ہمیں رہنا، ان کو سمجھنا، ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری وقت اگر میری کوئی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد القادری صاحب کے شاگرد رشید حضرت علامہ افضل احمد قادری صاحب کا بہت مدلل گفتگو اور خطاب سماعت کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر اور بالخصوص ہمارے اس علاقے کے اندر جو ابھی انہی ایام کے اندر مختلف سوالات جو چلتے رہتے ہیں مختلف مقامات پر کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس جہاں میں نہیں کیا اختیارات، اولیاء کے اختیارات پر اپنے موضوع کا انتخاب ہی ایسا کیا کہ بہت سارے سوالات کا جواب مل گیا ہے۔ حضرین محترم، اس کے بعد سلسلہ نعت خوانی کا جاری و ساری رہے گا۔ کیو ٹی وی کے ہمارے مہمان نعت خوان اور پی ٹی وی ہوم کے نعت خوان جناب محترم کیسر عباس نقش بندی صاحب جو لئیہ سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے ان کے ساتھ سماعت کا کچھ اتفاق بعد میں ہوا ہے، پہلے اس سے پہلے سنا نہیں تھا۔ محترم اسرار صاحب کے گھر میں جب محفل ہوئی تھی تو وہاں جب ہم نے سنا تو اللہ رب العالمین نے ان کی آواز کے اندر، انداز کے اندر سوز، گداز، درد رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آواز کے اندر سوز و گداز اور درد اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کا کوئی درد مند ہو اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آواز کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک سوز اور گداز اور درد ہوتا ہے۔ آپ بیداری کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محفل آپ اس انداز سے سنیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے آپ گنبد خضراء کے چھاؤں کے نیچے بیٹھے اسی کا ذکر سن رہے ہیں، پھر ایک سماع ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسی محبت بھرے انداز کے ساتھ کسی کے آنکھ سے کوئی ایک آنسو نکل آئے جو حضور کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل کی تار گنبد خضراء سے ٹوٹی ہوئی ہو اور اس انداز درد بھرے انداز کے ساتھ نعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جب سنیں وہ ٹوٹی ہوئی تار گنبد خضراء سے پھر سے جڑ جائے۔ تو ہمارا محفل کا انعقاد کرنا، آپ کا یہاں آنا، نعت خوانوں کی نعت خوانی کرنا اور آپ کا سماعت کرنا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ محفل کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایک کمزور تعلق ہے حضور کے ساتھ وہ سر نو مضبوط ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سراخان رسول۔ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اب ہمارے دو خصوصی نعت خوان ہیں۔ قاری ریحان حبیب سہروردی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، آپ سنیں گے معزوز ہوں گے۔ اسی طرح جناب محترم کیسر عباس نقش بندی صاحب کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور معزوز ہوں گے۔ بیداری کا ثبوت دیجیے گا اور بےقراری کا ثبوت دیجیے گا، اپنے اوپر کوئی کسی قسم کی یہ نیند کا کوئی غلبہ نہ ہو، اس طرح کا ثبوت نہ ہو۔ اب میں اس کے نقش جو ہمارے نکیر ہیں ان کے درمیان میں حائل ضرور ہوا ہوں، لیکن آپ کا ٹائم بچانے کی خاطر میں براہ راست ان کی اجازت سے ٹائم دیتا ہوں جناب محترم کیسر عباس نقش بندی صاحب کو کہ تاکہ تھوڑا سا ٹائم بچ جائے اور آپ کا تسلسل جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ جناب محترم کیسر عباس نقش بندی صاحب آپ کی نعروں میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اللہ کے نام پر اور دونوں ہاتھ رسول کے نام پر۔ نعرہ تکبیر۔